أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ بنو اسرائیل کے حالات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر پیش آنے والے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک دفعہ ایک حادثہ پیش آیا کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے چند واقعات کتابوں کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک نوجوان جس کا ایک چچا تھا اور اس چچا کے یہاں اولاد نہیں تھی، معنی یہ کہ چچا کے انتقال کے بعد وراثت اسی کو ملنی تھی، لیکن چچا کی عمر تھی اور انتقال ہو نہیں رہا تھا، تو اس نوجوان نے چاہا کہ وقت سے پہلے ہی اس کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے اور اس کی جائیداد میرے ہاتھ لگ جائے۔ لیکن اگر سامنے سے قتل کرتا تو معاملات بگڑ جاتے، اس لیے اس نے اس کو خاموشی کے ساتھ رات کے وقت میں قتل کیا اور اس کی لاش کو، اس کی میت کو کسی ایسی جگہ، کسی آبادی کے اندر، کسی دوسرے محلے میں لے جا کر چھوڑ دیا، تاکہ جب صبح ہو لوگ تلاش کریں اور لاش وہاں سے ملے تو میں شور مچاؤں اور یہ کہوں کہ ان لوگوں نے میرے باپ کو، میرے چچا کو قتل کیا ہے اور مجھے ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک یہ کہ مجھے وراثت ملے گی، اور دوسرا فائدہ ان لوگوں پر جب الزام آئے گا اور کوئی قاتل معلوم نہیں ہوگا تو قاعدہ اس وقت میں یہ ہوتا ہے کہ سارے محلے کے لوگ مل کر دیت ادا کرتے ہیں، اس کے خون بہا ادا کرتے ہیں سب مل کر کے، تو وہ خون بہا بھی ملے گا، وراثت بھی ملے گی، ڈبل فائدہ ہو جائے گا اور نام میرا آئے گا نہیں۔ لیکن جن لوگوں کے سر یہ الزام جا رہا ہے وہ پریشان ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر درخواست کرتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں کوئی انتظام ہو، اصل قاتل معلوم ہو، ہمارے ساتھ جو پیش آ رہا ہے وہ ہم نے کیا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ایک تدبیر بتائی، اس تدبیر کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تدبیر کا حاصل یہ تھا جو بہت آسان عمل تھا، کوئی ایک گائے ذبح کر دو، جب اس کو ذبح کرو گے تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا ہے، قاتل معلوم ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں کے لیے یہ مسئلہ عجیب تھا اور ابھی بھی حیرانی کی چیز ہے کہ کسی جانور کے ذبح کرنے سے کیسے یہ معلوم ہوگا کہ قاتل کون ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا اور کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ لوگ ان سے ایسی بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں جو کسی حد تک شریعت کے دائرے میں آتی ہے، اور جب انہوں نے سوال ہی ایسا کیا ہے کہ آپ اللہ سے پتہ کر کے بتائیں تو خالص ایک شرعی عمل ہے، تو نبی سے سوال کیا جائے شرعی مسئلے کے بارے میں اور وہ شرعی مسئلہ بتانے کے بجائے نبی مذاق کرنے لگے تو اس کا مطلب وہ نبی اپنی نبوت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تجھے کرنا کیا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات سرے سے بےہودگی تھی، مذاق تھا، اور وہ مذاق جو جہالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ آنا بنتا تھا، اور اس غصے کی حالت میں انہوں نے فرمایا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، تمہیں لگ رہا ہے میں جاہل ہوں، میں نادانی کے بیوقوفیوں کے کام میں کروں گا۔ اس لیے یہ بات جب بنو اسرائیل نے دیکھی اور ان کے چہرے کا یہ ہاؤ بھاؤ اور یہ سخت الفاظ انہوں نے دیکھے تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کی طرح ابھی بھی ہمیں ہمارے فائدے کی بات بتا رہے ہیں، ہم غلط فہمی میں چلے گئے۔ لیکن بات وہ تھی جو ان کی طبیعت کے خلاف تھی۔ جب آپ شریعت پر عمل کرنے کا اظہار کریں اور حقیقت میں آپ کو شریعت سے وہ محبت نہ ہو جو ہونی چاہیے تو پھر آپ عمل کرنے سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں
ان سوالات سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا بھی ارادہ نہیں تھا عمل کرنے کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا بھی ہے وما کادوا یفعلون، یہ تو کرنے کے قریب بھی نہیں پھٹک رہے تھے۔ تو ایسے ایسے سوالات انہوں نے اپنے نبی سے کیے، اور حاصل پھر آخر میں یہ ہوا کہ اللہ نے قاتل کو بتا دیا۔ کیسے بتایا؟ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے۔ تو واقعہ یوں بنا کہ سب سے پہلے ایک قتل ہوا، اس قتل کا اصل مجرم، اصل قاتل معلوم نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک حل بتایا، اس حل میں ان لوگوں نے ٹال مٹول کی، اس ٹال مٹول کے نتیجے میں ان کے لیے معاملات سخت ہوئے۔ آخر میں آ کر کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدبیر پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے قاتل کو بتا دیا۔ لیکن چونکہ قرآن کریم محض قصہ خوانی کی، قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی واقعہ ذکر کرتا ہے تو اس سے جو سبق ملتے ہیں وہ سمجھانا چاہتا ہے، اس لیے قرآن نے واقعے کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی، اور بدلنے کے پیچھے مقصد دو بنیادی سبق دینا ہے۔ پہلا سبق، ایک نبی جب کوئی بات کر رہا ہے، ایک نبی جب آپ کو کوئی حکم دے رہا ہے تو اس نبی کی نیت پر شک نہ کرو، اس حکم کے اندر ٹال مٹول مت کرو، اس حکم کے اندر اپنی طرف سے اپنی عقلیں نہ دوڑاؤ۔ نبی کی بات حرف بحرف جتنی جلدی ہو سکے، جتنی خیر اور عافیت کے ساتھ ہو سکے مان لو۔ اگر آپ نبی کی بات سامنے آنے کے بعد، اللہ کی بات جو ہوتی ہے، جو شریعت کی بات ہے، وہ سامنے آنے کے بعد آپ ٹال مٹول کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعتاً شریعت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے شروعات جب کی وہ یہی سے کی کہ تم نے موسیٰ کو اس طرح کی بات کہی، یعنی تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو قدر کرنی چاہیے تھی تم نے وہ قدر نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرةً، کوئی بھی گائے ذبح کر دو، ایسی ویسی جیسی بھی ہاتھ لگے وہ ذبح کرو، لیکن کر دو، اللہ کے حکم پر عمل کر لو۔ ان کو آسان حکم ملا ہے، جو موقع پر میسر ہو وہ کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کہ کیا آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ ایک اہم ترین مسئلہ میرے سامنے ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ میں مذاق کروں، ایسی گری ہوئی حرکت کرنے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میری حفاظت کرے۔ تو بات کیا ہوئی؟ پہلا جرم تمہارا یہ ہے کہ تم نبی کی بات کو اہمیت نہیں دیتے ہو، اپنی طرف سے اپنی عقلیں دوڑا رہے ہو، اور دوسرا جرم تمہاری طرف سے یہ پایا جا رہا ہے اللہ تمہیں ایک کام کہتا ہے اور تم اس میں مزید سوالات شامل کرتے ہو، اور جیسے جیسے سوال کرو گے اللہ کی طرف سے وہ جواب آتے جائیں گے، تو اب وہ کام تم کر لیتے تو بہت اچھا تھا، لیکن نہ کرتے تب بھی بہت اچھا تھا، لیکن جب آپ نے اس کے اندر ایک سوال شامل کیا اور اللہ کی طرف سے اس کا جواب آ گیا تو وہ تمہارے اوپر ضروری ہے۔ پہلے کرتے نہ کرتے دونوں اختیار تھے، لیکن اب اللہ کی طرف سے ایک حکم آ چکا ہے، اب نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے۔ مطلب آپ جو اپنی عقل سمجھ کر کے، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کر جو سوال کر رہے تھے، اس سوال نے آپ کے لیے ایک قید، ایک شرط، ایک پابندی اور بڑھا دی۔ دوسرا سوال کیا، ایک پابندی اور لگ گئی، پھر سوال کیا، ایک اور قید اس کے اندر آ گئی، ایک اور شرط اس کے اندر آ گئی، اور جس کام کے اندر جتنی ساری شرطیں لگتی چلی جائیں گی وہ کام اتنا مشکل ہوگا۔ تو بات کیا ہوئی کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد تم سوالات پر سوالات کرتے ہو، یہ تمہارا کام تھا ہی نہیں، تمہارا کام عمل کرنا تھا، حکم کی تعمیل کرنی تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ تو پہلا جرم نبی کی بات کو اہمیت نہیں دی، دوسرا جرم یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہ اللہ کا حکم ہے تم اپنی طرف سے سوالات ایڈ کرتے ہو، سوالات شامل کرتے ہو، تو اس طریقے سے تم دوہرے مجرم ہو۔ یہ دونوں باتیں شروع میں اللہ نے ذکر کی تاکہ واقعے کا مقصد معلوم ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد سوالات نہیں کرنے ہیں۔ اسی چیز کو قرآن نے 7ویں پارے میں کہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزیں نہ پوچھا کرو اگر ان کی ڈیٹیل، ان کی تفصیلات وہ آ گئی جن کے بارے میں تم پوچھتے جا رہے ہو تو تمہیں برا لگے گا، تکلیف ہوگی، بعد میں ان پر عمل کرنا، پابندی اس پابندی کو جھیلنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس طرح کے سوالات نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کا عالم یہی ہوتا تھا، بہت کم سوال کرتے تھے۔ بہت کم کا مطلب اگر یہ لگ رہا ہے کہ اس سوال کے بغیر کام چلتا ہے تو پھر نہیں کرتے تھے، مطلب کہ زیادہ سوالات سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ کے جتنے حکم ہمیں مل رہے ہیں وہ کم سے کم رہیں اور ہم ان پر عمل کر سکیں۔ آدمی کی حیثیت زیادہ پابندیوں کے جھیلنے کی نہیں ہوتی، تو اسی حساب سے ہمیں چلنا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے یہ آدمی ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اس کے معاملات کچھ حد تک اچھے ہیں، اور کچھ حد تک اچھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ خالص حرام خور نہیں ہے، ٹوٹل انکم حرام کی نہیں ہے لیکن اتنی نہیں ہے۔ جب آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے تب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ معلوم معاملات کر سکتے ہیں، لین دین کا معاملات کر سکتے ہیں، وہ آپ کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر خالص حرام کا ہے تو پھر آپ کے اوپر بچنا ضروری، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ آدمی اچھا ہے تو پھر تحقیق کرنا آپ پر واجب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ایک آدمی کے ساتھ آپ کو معاملہ کرنا پڑا، آپ نے وہاں کیا کیا؟ تحقیق کی، اس کے حالات جتنی گہرائی میں جاؤ گے معاملات خراب ملیں گے۔ دوسرے آدمی کی آپ نے تحقیق کی، وہاں بھی یہی ہوا، تیسرے کی تحقیق کی، وہاں بھی یہی ہوا، ہوتے ہوتے آپ کا کاروبار مشکل میں پڑنا شروع ہوا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ شریعت سے ہی ہاتھ جھاڑنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ کھل کر کے شریعت کی مخالفت پر چلے جائیں گے، کیونکہ انسان کی طبیعت کچھ اس طرح سے ہے، زیادہ قید میں جب اس کو جکڑا جاتا ہے تو وہ کھل کر کے بھاگتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کسی شخص سے باقاعدہ اس کے ساتھ کاروبار میں پارٹنرشپ کرنی ہے، حصے داری کرنی ہے، کسی کے یہاں رشتہ جوڑنا ہے، کسی کے ساتھ لمبی مدت کے لیے لانگ ٹرمز تعلقات قائم کرنے ہیں، تو ایسے موقع پر تو آپ کو چاہیے کہ پوری تحقیق کریں، لیکن کبھی کسی کے ساتھ اتفاقی معاملہ ہے وہاں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں ایسی پابندیاں، کہیں ایسی چیزیں آپ کے سامنے نہ آ جائیں جن کو برداشت کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو بات کیا ہوئی کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے بعد میں بھی تم لوگ ان سے اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی تم سوالات کرتے ہو۔ کیا سوال تھے؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ کیا ہے، یعنی کس عمر کی ہوگی، اس کی عمر کیا ہوگی۔ قال انہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہوگی، لا فارض ولا بکر، نہ بہت زیادہ عمر کی ہوگی نہ بہت کم عمر کی ہوگی، درمیانی درجے کی ایک گائے ہوگی، عوان بین ذالک، جو ان دونوں کے درمیان ہو، نہ بہت زیادہ عمر دراز ہو اور نہ بہت کم عمر کی ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے یہی سمجھایا، پہلے ہی سوال پر جو حکم مل رہا ہے کر گزرو، زیادہ سوالات نہ کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے موسیٰ ایک سوال اور ہے، یہ جو کوالٹی آپ بتا رہے ہیں کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد قاتل کا پتہ لگ جائے گا، تو ہمیں ایک بات اور بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسے ہوگا۔ قالوا ادع لنا، کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسے ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے وہ ایک گائے ہوگی زرد رنگ کی، یلو اس کا کلر ہوگا، فاقع لونھا، اور وہ یلو کلر، پیلا کلر اس کا تیز پیلا ہوگا، تسر الناظرین، ایسے بھڑکتا ہوا کلر جو دیکھنے والوں کو اچھا لگے، خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے ایک سوال اور ہے، آپ اپنے رب سے یہ بھی دعا کریں وہ ہمیں بتا دے کہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے، اور تھوڑی سی اس کے بارے میں تحقیق ہم چاہتے ہیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہیں، یلو کلر میں، اور درمیانی عمر کی گائے بہت ساری ہیں، کچھ اور خاص کوالٹی اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو اس مرتبہ صحیح جگہ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ جملہ ان کے لیے وہ تھا جو خیر کا ذریعہ بنا اور ان کے سوال آخری سوال بن گیا۔
ورنہ وہ سوالات کرتے جاتے، اللہ تعالیٰ کا غضب بڑھتا جاتا، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کے سوال ختم ہوتے ہوتے ہی ان پر اللہ کا لعنت اور اس کا غضب نہ نازل ہو جاتا۔ اس لیے یہ جملہ ان کی زبان پر جب آیا کہ اگر اللہ نے چاہا، یہ انتہائی برکت کا جملہ ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو میرا مسئلہ حل ہوگا، نہیں چاہا تو نہیں ہوگا۔ دوسرے آپ اللہ کو یہ کہہ کر اپنے کام میں شریک کر لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، اور جہاں اللہ کی رحمت شامل ہو گئی مسئلہ آسان ہے۔ تو آپ کی طرف سے تواضع کو یہ جملہ بتاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کو آپ کے ساتھ میں شامل کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور صحیح جگہ تک پہنچ جائیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ کہنے لگے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہوگی جو بہت زیادہ استعمال میں نہ لائی گئی ہوگی، جو زمین کی جتائی کرتی ہو، یعنی ایسا اس کا استعمال ہوا ہو کہ کھیت کے جوتنے میں، کھیت کے بہانے میں اس کا استعمال کیا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو۔ گائے کے دو یہ بڑے کام ہوتے ہیں، ایک زمین کو ہل چلانے میں اس کا استعمال کر لیا جائے، یا پھر اس کا استعمال کیا جائے پانی کی سینچائی میں۔ پانی کی سینچائی کا مطلب رہٹ کو چلانے میں۔ تو جب کسی بھی جانور کا یا آدمی کا استعمال ہوتا ہے بار برداری میں، بوجھ کو لادنے میں، اس کے اوپر بوجھ لادا جا رہا ہو لگاتار، یا اس کا استعمال ہو رہا ہو کھیت کی جتائی میں، یا اس کا استعمال ہو رہا ہو پانی کو نکالنے میں کنویں سے، رہٹ کو چلانے میں، تو اس کا مطلب اس کی باڈی تھک چکی ہے، وہ کمزور پڑ چکی ہے۔ تو ایسی نہ ہو، مسلمۃ، بے عیب ہو، جس کے اندر کوئی داغ نہ ہو، جو کلر ہے وہ پیور ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے کہ ہاں اب آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس میں جائیں اور وہ ڈاکٹر آپ کو اٹھائے اور جاتے ہی دے دے 100 روپے کی آپ کی دوائی ہے، آپ ذہن میں پڑ جائیں گے، الجھن میں پڑیں گے کہ یہ ڈاکٹر صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ وہی ڈاکٹر آپ کی اسی بیماری میں وہی دوائی دے، لیکن پہلے کہیں یہ 2 ٹیسٹ آپ کرا کے آئے، اور اس کے بعد اسی دوائی کی قیمت آپ کو بتائے کہ میری فیس 500 روپے ہے، اور 500 روپے کی 1000 روپے کی یہ دوائی ہے، اور ٹوٹل آپ کا بل 3-4 ہزار بنا کر آپ کے ہاتھ میں تھما دے۔ اب آپ کہیں گے وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، بہت اچھے سے پہلے بیمار کی تسلی کرتا ہے، اس کی بیماریوں کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد دوائی دیتا ہے۔ بات کیا ہوئی؟ پہلے جب اس نے آپ کو ایک چیز دی اور اس کی کم قیمت رکھی تو آپ کو اپنے اوپر پابندیاں لگتی ہوئی کم نظر آئی، اور دوسری میں اس نے ایسے حالات آپ کے سامنے کریٹ کر دیے، ایسے حالات بنا دیے، آپ کہنے لگے کام کا آدمی تو یہی ہے۔ تو یہ اصل میں بنو اسرائیل کی فطرت ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب آپ نے صحیح بات کہی ہے، ایسی گائے جو اتنی کوالٹیاں جس کے اندر ہوگی وہ یقیناً کچھ تو کرے گی۔ حالانکہ حقیقت کیا تھی کہ اللہ کرنے والا تھا، یہ صرف ایک ذریعہ تھا۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا جبکہ وہ کرنے کے قریب بھی نہیں تھے۔ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ کر دیں گے، ایسا لگ رہا تھا، حالات ایسے بنتے جا رہے تھے ان کے سوالات کو دیکھتے ہوئے کہ ایسا کرنے سے پہلے ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو بات کیا ہوئی کہ ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، واقعہ ذکر کر دیا کہ اللہ کے رسول نے ایسی بات ان سے کہی اور انہوں نے یہ سوالات کیے، آخر میں عمل ہو بھی گیا۔ لیکن کیوں ہوا؟ اسباب کیا تھے؟ وہ واقعے کی شروعات اللہ یہاں سے ذکر کرتا ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے قتل کر دیا تھا ایک جان کو تم نے کر دیا تھا، تمہارے ایک آدمی نے قتل کیا تھا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس میں ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے تھے، وہ کہہ رہے کہ اس نے کیا، وہ کہہ رہے میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہوگا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا وہ بات جو تم چھپا رہے تھے۔ حقیقت میں قاتل کون ہے اللہ سب کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، جب اللہ لانا چاہتا تھا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو سمجھایا، تو اللہ اس کو ذکر کرتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کے کسی حصے سے لگاؤ، یعنی اس گائے کا کوئی گوشت اٹھاؤ، کوئی ٹکڑا بھی اٹھاؤ، کسی بھی جسم کا بتایا گیا ہوگا کوئی حصہ اٹھاؤ اور اس مردے کو لگا دو، یہ زندہ ہو جائے گا۔
اور زندہ ہو کر کے آپ کو پورا حالات بتا دے گا کون قاتل ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا، اور ایسا کرنے کے بعد وہ آدمی زندہ ہوا، کھڑا ہوا، اور اس نے بتایا مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، اور اتنا کہنے کے بعد وہ مر گیا۔ یہ حالات آئے، وہ آدمی زندہ ہوتا ہے، زندہ ہونے کے بعد بتاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، جیسے اس کو مرنے کے بعد اللہ نے زندہ کیا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سمجھاتا ہے، اس طریقے سے بے جان نطفے کو اللہ بتاتا ہے کیسے زندگی دی ہے، حالات کو آپ کے سامنے ایسے پیش کر دیتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں، یقین کر لیں۔ یہاں بھی اللہ نے اس واقعے کو اسی ڈھنگ سے پیش کیا ہے کہ دیکھو ایک مردہ شخص مرنے کے بعد جب کسی بھی انسان کو آپ نے ہم سے پہلے نہیں سنا ہے، ہم نے اے بنو اسرائیل تمہارے سامنے زندہ کیا تاکہ تم قیامت پر ایمان لے آؤ۔ غرض یہ کہ اللہ نے اس قاتل کا پتہ بتا دیا، لیکن راستہ کیا اپنایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ دو باتیں کہ اللہ نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام پر وحی کیوں نازل نہیں کی، اور پھر ایک جانور کو ذبح کیوں کرایا۔ دونوں کے پیچھے ایک ایک وجہ علماء ذکر کرتے ہیں۔ پہلی وجہ تو آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے اگر شروع سے ابھی تک آپ تفسیر کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بات کہتے ہیں یا سامنے سے کہہ دیتے ہیں لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات مانتے ہی نہیں، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے ہی نہیں۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی کہتے ہیں قاتل فلاں ہے، تو یہ جو اس حالت میں بھی اتنی جرأت ان لوگوں نے کی ہے، وہاں بھی کہہ دیتے ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے۔ پہلی بات کہ نبی کی بات پر ان لوگوں کو یقین کرنے میں آگے پیچھے ہونے کا شبہ تھا، اس لیے اللہ نے کہا اسی قاتل مقتول کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں کس نے قتل کیا ہے۔ دوسری بات اللہ نے خاص طور سے کہا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، تو یہ بات اس وجہ سے کہی کہ ان لوگوں نے کسی زمانے میں بچڑے کی پوجا کی تھی، اور یہ ایک دم سے نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے فرعون والوں کو، جو فرعون کے خاندان کے لوگ تھے، ان میں یا ایک دفعہ جب ان کا ایک بستی سے گزر ہوا، وہاں بت پرستوں کو انہوں نے دیکھا، اس وقت سے ان لوگوں کی فطرت میں یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی، عقیدت اور محبت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا اپنے ہاتھ سے ذبح کرو تاکہ یہ عظمت تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے، اور تمہیں پتہ چلے عام دوسرے جانوروں کی طرح یہ بھی ایک جانور ہے جو تمہاری خدمت کے لیے ہے، تمہارے کام آنے کے لیے ہے، اس کو خدا نہ بناؤ۔ اور یہی چیز حقیقت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی کی وہ تعظیم کرنی ہے جو ایک خدا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی عبادت کے لائق، اس کے علاوہ نہ کوئی تعظیم کے لائق ہے۔ ہم اور آپ بھی جو ایسا کر رہے ہیں کہ جانوروں کو زیادہ سے زیادہ حفاظت ان کی ہم کرتے ہیں، اور صرف چند جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں کہ باقی کی تعظیم ہمارے اوپر فرض ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی دل شکنی اور دل آزاری سے ہمیں بچنا ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے قرآن بھی منع کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی منع کرتے ہیں۔ تو جس جانور کا تقدس دوسرے لوگ کر رہے ہوں اور ان کے یہاں وہ چیز اتنی اہم ہو، ہم بھی پابند ہیں کہ ان لوگوں کے جذبات کا خیال کریں، اور اس خیال میں وہ عمل نہ کریں جس کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے۔ یہی حقیقت ہے، اور یہی آج کا ہمارا سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔